إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقد جاء في الحديث المبارك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد إلى آخر الحديث رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ معزز حاضرین جگہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں و بہنوں، میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کی تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اس مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہوگا حدیث جبریل کا مفہوم۔ حدیث جبریل کا مفہوم یعنی حدیث جبریل کا معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس کا نام اسلام ہے، اور
اس حدیث جبریل میں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ ہمیں اسی دین اور شریعت کی تعلیم دی گئی ہے، مذہب اسلام کی تعلیم دی گئی ہے، ہمیں مکمل شریعت کو سکھایا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں فرمایا ایمان والوں سے خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ گویا کہ جس اسلام کو ہم مانتے ہیں، جس اسلام کی تعلیم اس حدیث کے اندر دی گئی ہے، اس اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مکمل طور پر 100% داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مذہب، یہ دین اور یہ اسلام انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف ایک ہی دین ہے، ایک ہی مذہب اور شریعت ہے، ایک ہی دھرم ہے، اور اس کا نام ہے اسلام۔ اگر کوئی مذہب اسلام کے علاوہ اس دین کو، اس شریعت کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کو اپناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نکار دیا ہے، اسے مردود قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو بھی مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اپنائے گا، کسی اور مذہب پر چلے گا، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ مذہب قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ مردود ہے اور وہ انسان آخرت میں خسارے میں ہوگا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس حدیث کے اندر ہمیں مذہب اسلام کی بنیادی کئی چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے، وہ کون سی تعلیمات ہیں؟ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر بھی ہے، یہ حدیث ترمذی کے اندر بھی ہے، اور یہ حدیث امام احمد بن حنبل کی مشہور ترین کتاب المسند کے اندر ہے۔ کم سے کم 5 احادیث کتب کے اندر یہ حدیث مختلف راویوں اور مختلف الفاظ سے نقل کیے گئے ہیں۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو مشہور صحابی رسول ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دنیا میں سنائی، وہ حدیث کے راوی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہم ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، اچانک ایک آدمی آیا جس کے بدن میں جو کپڑا تھا وہ نہایت سفید تھا، اور اس کا جو سر کا بال تھا شدید سیاہ تھا، کالا تھا، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، کوئی سفر کی نشانی نہیں تھی اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ کیا فرمایا عمر بن خطاب نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آیا جس کے جو کپڑے تھے بالکل سفید تھے، سر کے بال کالا تھا، اور سفر کی کوئی نشانی نہیں تھی، ہم میں سے کوئی پہچانتے بھی نہیں تھے۔ اس کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے وہ شخص بیٹھ جاتا ہے. فجلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا. فاسند ركبتيه الى ركبتيه، آپ کا گھٹنا اور اس شخص کا گھٹنا، جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آمنے سامنے بیٹھ گئے، یعنی بالکل اپنے گھٹنے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھٹنا تھا، آپ اگر ادھر منہ کر کے بیٹھے ہیں تو وہ ادھر منہ کر کے بیٹھا اور بالکل گھٹنے کو ملا لیا. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اس طریقے سے ہم حالت نماز میں اپنے ہتھیلی کو ران پر رکھتے ہیں، اسی طریقے پر اس نے ران پر رکھا. اور اس کیفیت کے بعد اس نے ایک کے بعد دیگرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوالات کیے. کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے بتائیے، اسلام ہے کیا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نمبر 2 نماز قائم کرو. نمبر 3 رمضان کے روزے رکھو. نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرو. نمبر 5 اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. قال صدقت، اس آدمی نے جواب دیا کہ آپ نے سچ کہا. فَأَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ وہ بندہ سوال بھی کر رہا ہے اور جب آپ جواب دے رہے ہیں تو آپ کا جواب بالکل درست ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے آتا تھا، دور دراز علاقے سے پوچھنے کے لیے آتا تھا، تو وہ جو سوال کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر چلے جاتے تھے اور یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ نے سچ کہا ہے. لیکن یہ ایک واحد شخص ہے جس کو ہم پہچانتے نہیں، لیکن یہ آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ صدقتا، آپ نے سچ کہا. عمر ابن خطاب کہتے ہمیں بڑا تعجب ہوا، اس وجہ سے تعجب ہوا کہ شاید اس کو بھی اس کا جواب معلوم ہے. فَأَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. اس کے بعد دوسرا سوال، قال فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، ایمان کے بارے مجھے بتائیں، ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان کے جو 6 بنیادی ارکان ہیں اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ ہے، یعنی اللہ پر یقین رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھنا، اللہ کی کتابوں پر یقین رکھنا، اللہ کے رسولوں پر یقین رکھنا، اللہ کے اسی طریقے سے قیامت کے دن پر یقین رکھنا اور تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر یقین رکھنا. گویا کہ پہلا سوال اسلام کے بنیادی ارکان جو 5 ہیں، دوسرا سوال ایمان کے بنیادی ارکان جو 6 ہیں، تیسرا سوال پھر اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے. تیسرا سوال تھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے احسان کے بارے بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر اتنا بڑا عقیدہ اور ایمان نہیں ہے، اتنا بڑا اخلاص نہیں ہے تو یہ ضرور تصور کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. چوتھا سوال تھا قال فأخبرنی عن الساعة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنها بأعلم من السائل، مسئول سے سائل زیادہ نہیں جانتا، جسے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والا سے زیادہ نہیں جانتا.
چونکہ قیامت کا علم کسی کو نہیں۔ پانچواں اور آخری سوال، قال فاخبرنی عن امارتها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ قیامت کے بارے تو آپ کو علم نہیں، لیکن قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة الاعلاة رياء الشاء يتطاولون في البنيان۔ آپ نے مجموعی طور پر دو نشانی کو بتائی۔ پہلی نشانی ان تلد الامۃ ربتها، مطلب کہ ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، پہلی نشانی۔ دوسری نشانی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْأَعْلَاةَ رِيَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، ننگے پیر والے، ننگے بدن والے، فقیر قسم کے لوگ، بکری کے چرواہے، یہ بڑی بڑی عمارتوں میں فخر کریں گے، بڑی بڑی عمارتوں میں فخر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں جب آ جائے تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں فَلَبِثْتُ مَلِيًّا فَانْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، وہ آدمی چلا گیا، سوال کے جواب 5 سوالات ہو گئے، 4 کا آپ نے جواب دیا، 1 کا جواب نہیں دیا، وہ شخص چلا گیا۔ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، میں تھوڑی دیر ٹھہرا۔ فَقَالَ لِي يَا عُمَرْ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ، مجھ سے پوچھا اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تمہارے دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے اس حدیث کا نام محدثین کے نزدیک حدیث جبریل یعنی جبریل کی حدیث، جو افضل الملائکہ فرشتہ ہے، انسانی شکل میں آ کر کے دین کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور صحابہ اکرام نے اسے اپنی آنکھوں سے اپنے نگاہوں سے دیکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسانی شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا نام جبریل تھا جو تمہارے پاس تمہارے دین کی تعلیم سکھانے کے لیے آیا تھا۔ آئے اس حدیث کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس بات کو جانیں کہ یہ جو دین کی تعلیم ہے یہ کوئی عام تعلیم نہیں ہے، کتاب و سنت کی جو تعلیم ہے کوئی عام تعلیم نہیں ہے۔ اس سے ہمیں ایک اہم نقطہ جو ملتا ہے وہ یہ کہ ہر شخص سے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر شخص سے اگر کسی نے کوئی ایک آیت کا ترجمہ زبانی رٹ لیا، ٹھیک ہے، اس آیت کا اس کے بارے میں اس کے ترجمہ کے بارے میں اسے علم ہے، لیکن ہر چیز کا علم ہم اس سے حاصل کر لیں، جو کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے کہ ہر انسان چاہے جس سے بھی ہو، چاہے وہ اس کے استاذ کا پتہ ہو یا نہ ہو، قرآن صحیح سے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، حدیث کی عبارتیں آتی ہو یا نہ آتی ہو، اور اپنے زبان میں اس کا ترجمہ کرنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، ہم اسے علماء کا مقام دے دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور سے نوجوان طبقہ پھنسا ہوا ہے۔ دیکھیے، آج اگر ایک آدمی کو کہا جائے دین کے مسائل کے معاملہ میں ہم ایسا کرتے، دنیا کے مسئلہ میں اگر کہا جائے کہ ایک آدمی جو دل کا مریض ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، اسے آپریشن کرنا ہے، سرجری ہے، اگر کوئی کہے کہ نہیں اس کا جو آپریشن کرنا ہے تو ایک RMP ڈاکٹر ہے اس سے ہم کرا لیں گے، دنیا کا آدمی پاگل کہے گا کہ اسے بیماری ہے دل کی اور یہ RMP ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کہہ رہا ہے کہ میں سرجری کروں گا۔ یہ کتنا بڑی جو ہے بے وقوفی کی باتیں ہیں، یہ اس طریقے سے دنیا والے کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ آپریشن کرے گا
تو اس کی جان جا سکتی ہے، بلکہ 90% امید ہے کہ جان چلی جائے۔ اور جب دین کی بات آتی ہے، جو ہمیں آخرت کو سنوارنے کا معاملہ ہے، اس معاملہ میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی سے بھی ہم دین کو اخذ کر لیتے ہیں، دین کو لے لیتے ہیں، کسی کو بھی ہم علماء کا مقام دے دیتے ہیں۔ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی بیماری ہے جسے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ معتبر علماء سے دینی مسائل میں رجوع کریں۔ کوئی آیت آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو، اگر کوئی قرآن کی آیت یا کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہ آتا ہو، تو ایسی صورت میں آپ غیرو کسی سے بھی آپ مت رجوع کریں، بلکہ اس لیے کہ آپ صرف اگر قرآن بھی پڑھیں گے، کوئی حدیث بھی پڑھیں گے، تو کوئی مسئلہ نکالنا ہو تو اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ ایک مسئلہ کو نکال لیں گے۔ قرآن پڑھیں گے تو کئی ایسی آیتیں ہیں جو آپس میں ٹکرائیں گی، حدیث پڑھیں گے تو کئی ایسی حدیثیں ہیں جو ایک جگہ پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا، اس کے برعکس کوئی دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ آر ایم پی کی طرح کریں گے تو پھر جو ہے آپ پھنس جائیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ علم کو اسی جگہ سے لیا جائے جس طریقے سے ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اور یہاں پر جو جبریل علیہ السلام تعلیم سکھا رہے ہیں، کوئی عام جگہوں سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکھایا، اور یہ اللہ کی تعلیم ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تعلیم ہے، لہٰذا جو اس علم سے جڑا ہوا ہے اسی سے علم حاصل کرے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں مسئلہ کیا نکلتا ہے۔ پہلی بات تو اس میں علم حاصل کرنے کا ایک ادب سکھایا گیا ہے، ادب سکھایا گیا کہ وہ آدمی آیا کس طریقے سے آیا، اس انداز میں آیا کہ اس کے بال بالکل کیا تھے، سنوارے ہوئے تھے، اس کا کپڑا بالکل سفید تھا، کوئی دھبا نہیں تھا، بیٹھنے کا طریقہ دیکھیے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، جس طریقے سے ہم حالت تشہد میں ہوتے ہیں اس طریقے سے وہ بیٹھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا۔ تو علم حاصل کرنے کا یہ ایک ادب بتایا گیا۔ اس کے بعد اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہے۔ آج بہت سارے مسلمانوں کو اس کے بارے میں علم نہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہے، ایمان کے بنیادی ارکان کیا ہے، اس کے بارے میں بھی علم نہیں ہے۔ لہٰذا اسلام کے بنیادی جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 روزے رکھنا رمضان کے، اور نمبر 5 استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 بنیادی ارکان بتائے گئے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کے 6 بنیادی ارکان کو بتایا گیا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر ایمان۔ اس کی تفصیلی گفتگو کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن ایمان کے بنیادی ارکان یہاں پر بتائے گئے۔ تیسرا جو سوال تھا وہ یہ کہ آپ بتائیے احسان کیا ہے۔ احسان کا مطلب اخلاص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس انداز میں اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب ایک انسان یہ سوچے گا کہ میں اللہ سے براہ راست گفتگو کر رہا ہوں، اللہ سے دیکھ رہا ہوں، تو اس کی عبادت کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے عبادت میں خضوع کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں کہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ تم جب بھی کوئی نماز پڑھو تو یہ تصور کرو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، پھر تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ تو انسان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر اتنا بڑا اخلاص نہیں ہے تو دوسرا مقام بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم یہ تصور کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ اگر وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے اس کے سامنے کھڑا ہو تو میری نماز میں کتنی عاجزی اور کتنا خشوع حضور ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ قیامت کے بارے بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یعنی
مسئول سے جسے پوچھا جا رہا ہے اس سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ کون؟ پوچھنے والا سے زیادہ جاننے والا میں نہیں ہوں، یعنی آپ سے میں زیادہ نہیں جانتا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی بارے میں، کسی کے بارے میں، کسی مسئلہ میں اگر کوئی علم نہ رہے اور اس سے پوچھا جائے تو وہ ادھر ادھر کا جواب نہ دے، بلکہ کہہ دے کہ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں یہ بھی علم ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ اگر آتا ہے تو ہم اس کو دائیں بائیں اگر علم نہیں ہوتا ہے ہم بتا دیتے ہیں، تو یہ اسی طریقے سے ہے دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، کتاب و سنت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اگر ہے علم بتانا ہے، اگر علم نہیں ہے ٹھیک ہے اس مسئلہ کو ہم دیکھ کر بتائیں گے۔ ائمہ اعظام کی تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں تو کئی اماموں کے بارے میں آتا ہے، کئی محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کو انہوں نے کئی مرتبہ پڑھا، ایک مسئلہ کے لیے کئی مرتبہ پڑھا۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی آپ تاریخ پڑھیں، ان کی سوانح عمر پڑھیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ سے ایک مسئلہ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ مسئلہ بتائیے، کہا کہ مجھے اس کے بارے تو علم نہیں ہے۔ وہ مسئلہ تلاشنے لگے، مسئلہ تلاشنا شروع کیے، کتاب کے اندر حدیثوں کو کھنگالنا شروع کیا، قرآن کی آیتوں میں تلاشنے لگے، اور سامنے ایک کھجور کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا، اس میں بہت ساری کھجوریں رکھی ہوئی تھی، وہ ایک ایک کر کے کھاتے گئے، اتنے وہ غرق ہو گئے اسے معلوم ہی نہیں کہ میں نے کتنی کھجوریں کھا لی ہے، پورے ایک ٹوکرے کھجور کھا لیے، مسئلہ بھی مل گیا اور وفات کا ایک ذریعہ وہ ہو گیا، یعنی اتنے کھجور جو انہوں نے کھا لی سے برداشت نہیں کر سکے دنیا سے چلنے سے۔ تو یہ تھا علماء کا طریقہ کہ کسی مسئلے پر اگر کوئی پوچھا جاتا تو اگر علم ہوتا تو بتاتے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، 4 چیزوں کے بارے میں بتایا، ایک چیز کا علم تھا، آپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اسی طریقے سے 5واں اور آخری جو سوال تھا وہ یہ، آپ مجھے بتائیے کہ قیامت کی علامت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامت یہ ہے کہ ایک باندی، ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے محدثین اکرام لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد ماں کی نافرمان ہوگی، اولاد ماں باپ کے کیا ہوں گے؟ نافرمان ہوں گے، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں ایک آقا کو جنم دے گی، کون؟ یعنی ماں جنم دے گی، کسے؟ آقا کو۔ یہاں پر لونڈی کہا گیا، یعنی لونڈی کے ساتھ جس طریقے سے سلوک کیا جائے گا اولاد بھی اسی طریقے سے اپنے ماں کے ساتھ سلوک کرے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر گھروں میں ماں کی بات نہیں چلتی ہے، بچے ماں کی بات نہیں مانتے ہیں اور باپ سے ڈرتے لیکن ماں سے نہیں۔ آج ماں کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی وہ یہ کہ ننگے پیر والے، ننگے بدن والے اور اسی طریقے سے فقیر قسم کے لوگ اور بکری کے چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور فخر کریں گے۔ آج اپنے معاشرے کے اندر اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے آپ دیکھ لیں کہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج بڑی بڑی عمارتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ موقع آ جائے تو یاد رکھنا کہ یہ قیامت کی علامت ہے۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، لہٰذا اگر کسی کو اسلام کے بارے میں، کسی کو ایمان کے بارے میں، اخلاص کے بارے میں اور قیامت کی علامت کے بارے میں اور قیامت پر یقین رکھنے کے بارے میں یہ ساری چیزیں ہو جائے تو گویا کہ ان کے پاس دین ہے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی اللہ رب العالمین نے وہی فرمایا کہ اے ایمان والوں اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسلام کا صحیح معنی مفہوم سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمیں خاتمہ فرما اے اللہ ایمان اور اسلام پر خاتمہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔